السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل طیبہ پنجابی میں۔ آج میں آپ کو حضرت آسیہ کی شادی کے بارے میں بتاؤں گی، ان کی شادی کیسے ہوئی، حضرت آسیہ کی شادی کیسے ہوئی اور کن حالات میں ان کی شادی ہوئی۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا جو کہ بے حد خوبصورت تھی۔ ریان بن ولید قدیم مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا۔ اسی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایمان لے آیا تھا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام بھجوایا تو یہ پیغام سن کر حضرت آسیہ اور ان کے والد کو بھی ناگوار گزرا تھا، کیونکہ فرعون ایک بدنام حکمران تھا اور وہ پہلے سے ہی اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ظالم سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ بھی فرعون کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ ظالم انسان تھا، لیکن فرعون کی بادشاہت تھی اس وقت اور اس نے اپنی حکمرانی کی وجہ سے زبردستی شادی کی حضرت آسیہ علیہ السلام سے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دھمکی دی گئی، ڈرایا گیا تھا کہ اگر وہ شادی سے منع کریں گی تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو ناپاک فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ آ سکا۔ کچھ مفسرین کے اس حوالے سے کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کے کمرے میں آتا تو اللہ پاک اپنی حکمت سے اس پر نیند کا ایسا غلبہ طاری کرتے کہ وہ ساری رات اپنی مدہوشی میں سویا رہتا۔ مگر بعض روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس نہ آ سکا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عجیب بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ ساری عمر صحبت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان تمام معاملات کا دار و مدار حضرت آسیہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناپاک فرعون سے محفوظ رکھنا تھا۔ فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر وہ اس کی اپنی نہیں، انہوں نے اسے لے کر پالا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب فرعون اپنی آرام گاہ میں سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ ڈر سے اس کا سارا جسم لرزانے لگا اور اس نے نجومیوں کو بلا کر اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ محل کو نست و نابود اور اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے، تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بھی بہتی تھی۔ یہ صندوق وہاں سے بہتا ہوا اس نہر میں جا پہنچا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں میں سے پایا گیا تھا، اس واسطے حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو نور دیکھا ان کے چہرے پر انہوں نے، تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ فرعون نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ لو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت دیتے، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک اور فضیلت عطا کی کہ جنت میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا جائے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے
ظلم اور کافرانہ رویے کے سخت خلاف تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ پھر کافی وقت تک اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا اور اسے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر جب فرعون نے اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو بولا کہ مجھے سجدہ کرنا شروع کرو، پھر حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت کرنا شروع کی اور ان کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ اور جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہیں تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہ ہر روز دن رات طرح طرح کی اذیتیں دیتا رہتا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے ظلم کو سہتی رہی مگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح حضرت آسیہ علیہ السلام کو ان کی عقیدے سے گمراہ کر سکے، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام ان کی ساری کوششیں ناکام کر کے خدا کی توحید بیان کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو فرعون کے سپاہی ظلم کا نشانہ بناتے رہے اور قتل کر دیتے، بے دردی سے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن مجید نے مومن آل فرعون کہہ کر مخاطب کیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ اب حضرت آسیہ علیہ السلام نے کھل کر اپنی تنقید اور مخالفت کی۔ اس پر فرعون بھڑک اٹھا اور اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بہت دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظلم سے انہیں 4 کوٹریوں میں گاڑ دیا گیا۔ اس دور میں یہ سزا انتہائی ظلم کی ایک علامت ہوا کرتی تھی۔ یہی سزا حضرت آسیہ علیہ السلام کو دی جا رہی تھی، اور جب اس ظلم کو اس سزا سے بھی سکون نہ ملا تو اس نے ایک بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر انہیں ریت پر دھوپ میں ڈال دیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا کر انہیں شہید کر دیا۔ آپ کا مزار مصر میں واقع ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت صبر سے نوازا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔